او اے لیولز کا رزلٹ آیا جس سے بچے نہ مطمئن ہیں نہ ہی پیرنٹس مطمئن ہیں، فیملیز پریشان ہیں. بچوں نے اتنی محنت کی، فیملیز نے اتنا انویسٹ کیا، بچوں کو اچھے ٹیوشنز میں بھیجا، اچھی اکیڈمیز میں بھیجا، بچوں نے زبردست کریش کورسز کیے، پیسے لگے ان کے اوپر، ٹیوشن فی الگ جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود بچے اپنے گریڈ سے مطمئن نہیں ہیں. جو بچے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کے اے اسٹارز آئیں گے، ان کے بیز آ رہے ہیں. جنہوں نے ایز ایکسپیکٹ کیے تھے ان کے سیز ڈیز آ رہے ہیں. یہ ہوا کیا؟ یہ معاملہ کیا تھا جناب؟ اب اس پہ کیا کیا جائے گا؟ اس پہ آئندہ کیمبرج ایگزامز کے لیے کیا حکمت عملی بنائی گئی؟ گفتگو کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ماہر تعلیم علی سجاد صاحب. علی سجاد صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پیرنٹس بہت محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر اور انویسٹ کرتے ہیں، اور پھر بات وہی ہے کہ یہاں پہ ہم لوکل بورڈز کی بات نہیں کریں، کیمبرج ہے، میں نے بھی دیا ہے، وی نو کہ کتنی ہائی فیسز ہوتی ہیں، فی ہوتی ہے، اور اس کے اندر پھر جو ایگزامینیشن فی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور اچھے خاصے پیسے لگتے ہیں بچوں کے اوپر. یہ تو ایک بات ہو گئی. پھر بچوں کی محنت الگ سے، جس مینٹل سٹریس سے وہ گزرتے ہیں، جو انزائٹی ہے، جو ایگزامینیشن ہال کا پریشر ہے، وہ الگ ساری باتیں ہیں. اس کے باوجود بچے مطمئن نہیں ہیں اپنے رزلٹ سے. کیوں بچے مطمئن نہیں ہیں؟ حالانکہ جب ری ٹیکس بھی ہوئے اور جب ایکسپیکٹڈ گریڈز ملے، آپ کو کیا لگتا ہے مسئلہ کہاں پہ آیا؟ اچھا، دراصل ری ٹیکس اور ایکسپیکٹڈ گریڈس والا معاملہ نہیں ہوا. پرابلم از کہ سنس دا لاسٹ 10 years اور سو مختلف پیپرز کے لیک ہونے کی خبر آتی تھی، اور اس پہ کچھ نہ کچھ جو ہے شور مچتا تھا، کچھ ظاہر ہے کنسرن شو کیا جاتا تھا. لیکن الٹیمیٹلی اب پوسٹ کووڈ جب ٹائم شروع ہے 2021 2022 کے بعد، آپ کے اے لیول کا میتھس کا پیپر جو ہے اس کی مسلسل جو ہے سبسیکوینٹلی ہر سال جو ہے اس کی لیک کی خبر آتی رہی. تو بجائے کچھ ٹرانسپیرنسی کے میئرز لائے جاتے، بجائے یہ کہ اس چیز کی جو ہے احتیاط برتی جاتی کہ یہ لیکس جو ہیں کنٹرول ہوں، اس دفعہ ایک تو یہ کہ وہ لیکس کی خبر میتھس کے S1 اور بزنس اور کمپیوٹنگ سے ہوتے ہوتے الٹیمیٹلی 17 پیپرز کے لیک تک بات پہنچی. اور میرا خیال ہے کہ بچوں نے بڑا ایک میچور ڈیمانڈ کی ہے. آل دے آر آسکنگ فار از کہ آپ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ انویسٹیگیشن کریں اور ان کے سامنے کو بات لائیں کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے. بیکاز جب تک آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے کہ پرابلم کہاں سے رہا ہے، پرابلم ہے کیا، تو تب تک تو ظاہر ہے اس کا پھر کوئی تدراک، اس کا کوئی علاج تو یا اس کا کوئی سولوشن تو آئیڈینٹیفائی کرنا پریکٹیکلی امپاسبل ہے. آئی تھنک سب سے ڈس اپوائنٹنگ بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ انڈائریکٹلی اکنالج کیا گیا اس دفعہ کہ ایگزام لیکس ہیں، بیکاز 4 سبجیکٹس کے حوالے سے تو بڑا کلیئر اکنالجمنٹ آیا کہ یہ سبجیکٹس کے ایگزامز لیک ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ایکسپیکٹڈ یا اسیسڈ ریٹ لگائے جائیں گے، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی یہ پھر ریورٹ کیا گیا کہ نہیں، اب جیسے ریگولر مارکنگ ہوتی ہے اسی طرح مارکنگ کے ساتھ ویل کیری فارورڈ، اور پھر اب 11 کو رزلٹ آ گئے اینڈ دین نتھنگ ایلس. نہیں، میں جاننا آپ سے سجاد صاحب یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ایگزامز لیک ہوئے تھے ان کا سد باب کیا ہے، ان کا سولوشن کیا نکالا گیا تھا؟ وہ ری ٹیک اور وہاں پہ کیا ایکسپیکٹڈ گریڈز ملے تھے بچوں کو؟ جی نہیں، اس پہ آپ کو ریگولر گریڈز دیے گئے ہیں، بالکل ایک ریگولر ایگزام سیشن کی طرح. اور اس کے اوپر NCCI تک کی جیسی باڈیز نے ان جو ایویڈنس پیش کیے بچوں نے ٹائم سٹیمپس کے ساتھ، اس کے اوپر انہوں نے فورینزک بھی کی ہے، اس پہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے، متعدد میٹنگز ہوئی ہیں، لیکن کوئی ٹھوس چیز سامنے نہیں آئی ہے ادر دین روایتی اسٹیٹمنٹس. نہیں، لیکن وہ پرچے تو وہ جو ایگزامز تھے وہ تو ہمارے سامنے ریڈٹ پہ لیک ہو رہے تھے، وہ کبھی ڈسکارڈ پہ لیک ہو رہے تھے. تو اس کے اوپر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ NCCI نے پراپرلی انویسٹیگیٹ نہیں کیا اور بچوں کے ری ٹیک نہیں ہوئے، اسٹوڈنٹس کے ایکسپیکٹڈ گریڈز نہیں لگے، بلکہ جو ایگزام وہ دے کے آئے تھے اسی کے اوپر ہی گریڈ ہو گیا. اور اگر ایسا ہوا ہے تو اٹ مینس کہ تھریش ہولڈ تو بہت متاثر ہوا ہوگا. ظاہر ہے جن بچوں نے لیک پیپر جن کے پاس پہنچ گیا ہوگا ان کی وجہ سے تھریش ہولڈ تو بہت اوپر چلا گیا ہوگا. دیکھیں، نہ صرف یہ کہ اچھا NCCI والے پارٹ کی وضاحت کر دوں کہ انہوں نے اس کی فورینزک کی ہے اور اس کی فورینزک کی رپورٹ انہوں نے پیش کر دی. اب دوسری بات یہ کہ نہ صرف یہ کہ آن گراؤنڈ تھریش ہولڈ انکریز ہوئے سگنیفیکنٹلی، بلکہ ایک اور پرابلم یہ بھی آیا کہ کیونکہ اب بچوں کے اسکرپٹس اویلیبل ہیں، تو میتھس کی تو چیکنگ کے اوپر بھی بہت ساری کانٹروورسی اب ارائز کر گئی ہے کہ ایک بچے نے اسی طرح سے کویشچن اٹیمپٹ کیا، اس کو مارکس مل رہے ہیں، ایک بچے نے اسی طرح اٹیمپٹ کیا، اس کو مارکس نہیں مل رہے. یہ چیز بھی آن لائن آ گئی ہے. سو دا پرابلم ڈڈ ناٹ اینڈ ٹل دیٹ پوائنٹ جہاں پہ آپ کی لیکس تھیں اور پھر لیکس کے بارے میں کیا کیا گیا اور پھر اسی طرح سے رزلٹ آ گیا، بلکہ اب چیکنگ کے اوپر بھی کویشچن مارکس ریز کیے جا رہے ہیں. بٹ what I'm trying to understand here کہ اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ یہ تو کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ 10 سال میں ایک دفعہ کیمبرج کے امتحانات ہونے ہیں، یہ تو ہر سال ہونے ہیں، ایوری ایئر ہونے ہیں.
تو اس کا کوئی سولوشن جب تک نہیں نکلے گا تب تک تو یہ ہر سال لیک ہوتے رہیں گے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی سے اس سال فریکوینسی زیادہ تھی, زیادہ پرچے لیک ہوئے ہیں اس سال. تو اگلے سال آپ ابھی اس وقت 17 بتا رہے ہیں, اگلے سال کیا پتا 34 ہو جائیں, اس سے اگلے سال 60 ہو جائیں. مطلب یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. ایگزیکٹلی. سو دیکھیں جو اس کا سدباب یا جو سولوشن ہے اس کے دو اینڈز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیمبرج خود کتنا سیریس لیتا ہے, دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کیونکہ اس دفعہ انوالوڈ تھی, اس دفعہ انٹیریئر منسٹر انوالوڈ تھے, آپ کی سینٹ انوالوڈ تھی, تو یہ دونوں جو اینٹیز ہیں یہ کیسے رسپونڈ کرتی ہیں از ون تھنگ. بٹ اے لاٹ آف پیپل آر ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ آلٹرنیٹیو بورڈس, جیسے کیمبرج کی جگہ جو متبادل بورڈز ہیں, ایڈیکسل ہے, اے کیو اے ہے, یا باقی جو بورڈز ہیں اس میں فاؤنڈیشن پروگرام بہت سارے آتے ہیں. ایون آپ کی لوکل بورڈز بھی کچھ جو پریسٹیجس بورڈز ہے, اس طرح آغا خان بورڈ ہے, اس کے حوالے سے بہت بات کی جا رہی ہے. پیرنٹس ہم سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اب متبادل آپشنز کیا ہیں, بیکاز اپیرنٹلی a large chunk of the candidates have lost faith in Cambridge as a transparent awarding body. اچھا, یہ تو خیر بڑی تشویشناک صورتحال ہے. بہت شکریہ سجاد صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. میرا صرف ایک یہ چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. ابھی انڈیا میں جو پوری جین زی لیڈ موومنٹ تھی, وہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ اس کا آغاز یہاں سے ہوا تھا کہ بھارت میں نیٹ کا ایگزام لیک ہوا تھا, اور اس کے بعد سے پھر اسٹوڈنٹس نے آہستہ آہستہ پروٹیسٹ کیا, پھر اس کے ساتھ کاکروچ جنتا پارٹی مل گئی, اور پھر وہ ایک پوری نیشن وائڈ وہ جو پروٹیسٹ تھا وہ اسپریڈ ہو گیا, اور اس کا جو نتائج تھے وہ ہم نے دیکھے ہیں, وہ ہم نے ایکسپیرینس کیے. تو میں اعلیٰ حکام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ہمارے ملک میں بھی کوئی اس طرح کا ایپیسوڈ ہو, یا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بچے کچھ اس طرح کا کریں, تب جا کے ہمارے اعلیٰ حکام اس پہ کوئی اسٹیپ لیں گے, یا ہم اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسا کچھ ہو. کیونکہ یہاں پہ بچوں کے پیرنٹس کیمبرج کے ہائی فیسز ادا کرتے ہیں, بچے محنت کرتے ہیں, مذاق نہیں ہے نا, بچوں کے فیوچر اسٹیک پہ لگے ہوئے ہیں. 17 ایگزامز لیک ہوئے, کوئی ری ٹیک نہیں ہوا, کوئی ایکسپیکٹڈ گریڈ نہیں دیا گیا, بلکہ جو ایگزام بچے دے کے آئے تھے وہی اسی کے اوپر مارکنگ ہو گئی. اور ان سارے ایگزامس کے اندر ظاہر سی بات ہے تھریش ہولڈ بہت ہائی تھا, کیونکہ جن بچوں کے پاس لیک ایگزام پہلے سے آ گیا تھا ان کی مارکنگ اس حساب سے ہوئی, اور پھر تھریش ہولڈ انکریز ہوا, اور بچوں کے گریڈز بہت متاثر ہوئے.